أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ ایک حدیث پڑھی گئی تھی جس کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دو لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا وہ شخص جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے. کیا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اور یا پھر کوئی وہ شخص جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا پھر کوئی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس دن جس دن ہر شخص پریشان ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قیامت کی اس ہولناکی کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر وہ بھی یا ربی نفسی یا ربی نفسی کہہ اٹھیں گے. لیکن اس وقت بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس ہولناکی کے دن، اس سخت دن بھی اس امت کی فکر کریں گے اور آپ کی زبان پر یا ربی امتی یا ربی امتی رہے گا. تو اس دن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر کوئی شخص قربت چاہتا ہے تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تذکرہ گزشتہ آیا تھا کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کو اپنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حسن اخلاق کا معیار کیا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ حسن اخلاق کا مالک ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جب بھی لوگوں سے ملے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملے اور انتہائی تواضع کے ساتھ ملے. ایسا نہ ہو کہ اس کے پیشانی پر بل پڑے ہو اور وہ انتہائی متکبرانہ مزاج کے ساتھ دوسروں سے ملتا ہے، وہ یہ سوچ کر کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، یہ سوچ کر اگر وہ ملتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ شخص بااخلاق نہیں ہو سکتا. اگر کسی شخص کو بااخلاق بننے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ جب بھی لوگوں سے ملے تو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، مسکراتے ہوئے ملے، خوش طبعی کے ساتھ ملے. پھر دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خوش اخلاق بنے یا وہ اپنے اخلاق کو عمدہ کرے تاکہ وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے قربت حاصل کرے، تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ وہ حقوق العباد کا خاص لحاظ رکھے. وہ کبھی کسی کو کسی قسم کی تکلیف دینے یا اذیت پہنچانے کی اپنے دل میں نہ سوچے، نہ زبان سے وہ کسی کو تکلیف دے، نہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف دے. اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچ جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بااخلاق تصور کیا جائے گا. اگر کوئی شخص دنیا میں بااخلاق بن جاتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو اس کو یہ خوشخبری ملے گی
کہ وہ مجھ سے سچی اور پکی محبت کرنے والا ہے، اور پھر اخروی اعتبار سے کیا اس کو خوشخبری ملے گی؟ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ جو شخص قیامت کے دن جناب نبی کریم علیہ السلام کی قربت حاصل کرے گا، آپ کے قریب ہوگا، تو ایسا شخص قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا۔ اس کو جناب نبی کریم علیہ السلام کا سہارا میسر ہوگا، اس کو جناب نبی کریم علیہ السلام کے دست شفقت اس کو نصیب ہوگی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے قربت، تو اس کو اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آگے جناب نبی کریم علیہ السلام حدیث کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص 3 کام کرے گا تو وہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر وہ محبت کرتا بھی ہے تو جناب نبی کریم علیہ السلام کو اس کی محبت قبول بھی نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جناب نبی کریم علیہ السلام کو اس کی قربت، جناب نبی کریم علیہ السلام کی قربت بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب جس کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی قربت نصیب نہیں ہوئی، قربت نہیں ملی، اب ایسا شخص قیامت کی ہولناکیوں میں پھنس جائے گا، جناب نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اب وہ 3 کیا برائیاں ہیں کہ جس کے اپنانے کی وجہ سے جناب نبی کریم علیہ السلام اتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں کہ اس کو میری قربت نصیب نہیں ہوگی، اس کو میری وہ محبت بھی کرتا ہے تو مجھے اس کی محبت قبول نہیں۔ پہلے نمبر پر تذکرہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الثرثارون۔ کیا مطلب؟ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو لوگوں کے درمیان رہتا تو ہو، لیکن اس کی زبان اتنی چلتی ہو کہ وہ اس زبان سے وہ جھوٹ بھی کہہ پڑتا ہے، غیبت بھی کر پڑتا ہے، اور وہ لوگوں پر طعن و تشنیع بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ خلاصتاً اتنا کہ وہ زیادہ بولنے والا ہو، جو شخص زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اس سے ضرور بھی ضرور زبانی لغزشیں سرزد ہوتی رہتی ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت میں مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی زبان کا کم استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص کم استعمال کرتا ہے تو اس کی زبان گناہوں سے بچ جائے گی، گناہوں کے سرزد ہونے سے بچ جائے گی، لوگوں کی غیبت کرنے سے بچ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، یا وہ محبت کرتا ہے اور میں اس کی محبت قبول کروں یہ چاہتا ہے، اور قیامت کے دن میری قربت چاہتا ہے، تو پھر اس کو دوسری اس چیز سے بچنا چاہیے جس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ المتشددون۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کی ذات کو استہزاء کا شکار نہ بنائے۔ یعنی کوئی شخص کسی کا مذاق اگر اڑاتا ہے یا کسی کو ایسے الفاظ کہہ کر اس کو شرمندہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص قیامت میں میرے قریب نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے، ہنسی مذاق کے سلسلے میں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کا دل بھی خوش ہو جائے، سامنے والے کا بھی دل خوش ہو جائے۔ اس سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں واقعات بھی ملتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس قسم کا مذاق کیا کہ ایک بوڑھیا آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ،
میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، کیا مجھ کو جنت میں جگہ ملے گی؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا تو نہیں جا سکتی۔ تو وہ بوڑھیا پریشان ہونے لگی کہ میں جنت میں نہ جاؤں تو پھر میرا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو بوڑھی رہ کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت تجھ کو جوان کر کے بھیجیں گے۔ اس کا بھی دل خوش ہو گیا، ایک مذاق بھی ہو گیا جس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ لیکن مذاق کی ایک دوسری قسم وہ ہے جس سے خود کا تو دل خوش ہوتا ہے لیکن سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف کا ارادہ بھی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ واقعات پیش بھی آتے ہیں، کوئی ایسا مذاق کر بیٹھتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ ہو، لیکن اس سے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ ساری مذاق تھا کہہ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسری قسم یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن تیسری قسم مذاق کی وہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں ارادہ رکھ کر اس کا مذاق اڑائے، اس کا استہزاء کرے، اس کو شرمندہ کرے۔ اس بارے میں تو صاف شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اسی لیے کسی کا مذاق اڑانے کے بجائے آدمی کو یہ چاہیے کہ اس کی ہمت افزائی کرے۔ تیسری اور آخری چیز جس سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بچنے کی تلقین فرماتے ہیں، اگر قربت چاہتا ہو تو وہ ہے المتفیہقون۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ المتفیہقون کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں فرمایا ای المتکبرون۔ المتفیہقون کا مطلب یہ ہے کہ متکبرون یعنی تکبر کرنے والا، ایسا شخص جو سب دنیا کی اس کم زندگی میں جس کے پاس آج مال و دولت بھی اگر آئی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اگر آج اس کو اقتدار بھی ملا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اگر اس کو عزت بھی ملی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی عزت ہے، لیکن وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو میری کوئی قربت نصیب نہیں ہوگی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو مکہ کی زندگی کے اندر تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن آپ اس مکی زندگی کے تمام تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد جب مکے کو آپ نے فتح کیا تو اس وقت جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فتح تھی وہ ایسی فتح تھی کہ آپ بغیر جنگ لڑے صرف مکہ میں داخل ہوتے گئے اور فتح ہوتی گئی۔ ایسی فتح کہ جس کے اندر ہر شخص کا سر بلند ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تواضع سے اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان سے لگ رہی تھی۔ آپ نے اتنے تواضع کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر اذان کی دعا کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، مقام محمود کا لفظ آتا ہے۔ یہ مقام محمود کے سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے اندر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ جگہ اللہ رب العزت اسی شخص کو دیں گے جو اس دنیا کے اندر بہت بلند ہوگا، اللہ کے نزدیک اللہ کے بہت زیادہ وہ قربت حاصل کیا ہوا ہوگا، اس شخص کو یہ جگہ نصیب ہوگی۔ لازماً بات ہے یہ کہ یہ جگہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو پکی تھی، لیکن جب حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے مستحق کون لوگ ہوں گے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ الفاظ غور کیجئے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتنا تواضعاً فرما رہے ہیں کہ امید ہے
کہ اللہ مجھے وہ جگہ عطا فرمائے۔ جب جناب نبی کریم اتنی تواضع کا اظہار فرما رہے ہیں تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا؟ جب وہ اس تواضع کا، اخلاق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں تو ہم اور آپ کیا چیز ہے جو اپنے تکبر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ تکبر کیا کر رہی ہے؟ ہم کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دور کر دے رہی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص جنت کا طلبگار ہو تو اس کو بھی اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص بااخلاق ہوتا ہے تو اس کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت نصیب ہوگی، اس کی اور وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت آپ قبول فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص ان تین برائیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، زبان زیادہ چلاتا ہو اور دوسرے نمبر پر لوگوں کی استہزاء کرتا ہو اور تیسرے نمبر پر متکبر ہو، تو ایسا شخص وہ ہے جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ان گناہوں سے بچنے کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قیامت کے دن قربت نصیب فرمائے اور ہم سب کو آپ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔